بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حساب اور بے مثال محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین اور حضرت عائشہ کی محبت کا ایک بے مثال واقعہ سنائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک یہاں تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا، پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کون پیارا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، ان کے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 461۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس بات کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو، اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ کنز الایمان جلد 6 صفحہ 225۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ناظرین، ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکی اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔
سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاتھ تشریف فرما ہے۔ بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے گھر تک پہنچ گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت عائشہ نے عرض کیا آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دے۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ تفریق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 78۔ ناظرین، نبی رحمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اماں عائشہ سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی، تو پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات ہوں؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے پیارے آقا اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ ترمذی شریف، مستدرک۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان نیک پاک ہستیوں سے ہمیں بے حساب اور بے مثال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔